بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ دروشی پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ علامہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آج کل بار بار ذہن میں آتے ہیں، آپ کو متعدد مرتبہ پہلے بھی گوش گزار کیے۔ فرماتے ہیں کہ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری پستی کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ وہ کوئی درگاہ ہو یا مسجد جہاں از رہے عبادت، نیاز مندی ہو ماں سوا کے تو اس سے بہتر شراب خانہ۔ عروج سے بحر ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، عروج سے بحر ور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ۔ زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ منافقوں کے متعلق قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورت نازل کر دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے، جب دبی ہوئی انسانیت کو ایک مقام عطا کرنے کے لیے، جب بیٹی کو عزت دینے کے لیے، جب انسانوں میں سے اونچ نیچ کو ختم کرنے کے لیے، جب مساوات کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، جب کالے اور گورے کو ایک صف میں کھڑے کرنے کے لیے، جب امیر اور غریب کو برابری کا درجہ دینے کی بات کی، تو جہاں پوری کائنات میں بے انتہا لوگ خوش ہوئے، وہاں پہلے دن سے ابی بن کعب جیسے لوگ، عبداللہ بن سلیل جیسے لوگ، ان کے پیٹ میں درد ہو گیا۔ قرآن پاک نے ان کو منافق کہا ہے۔ پہلے دن سے پتہ یہ لگا کہ اہل حق جب بھی آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، دین کا کام کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، تو جہاں اللہ کی مدد ان کی طرف آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ منافقین کی سازشیں بھی آئیں گی، منافقین کی بددیانتیاں بھی ہوں گی، ان کی طرف سے ورگلانے کی بات بھی ہوگی۔ اور سب سے بڑا واقعہ اگر ہم دیکھیں کائنات میں، وہ یہ ہے، سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا واقعہ اگر پوری دنیا میں ہوا تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات سے پردہ فرمانے کا ہے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، جیسے ہی واپس تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، تو پھر ایک دفعہ منافقین پوری طاقت کے ساتھ اٹھے، مدینہ کی گلی کوچوں میں جا کے صحابہ کے درمیان باتیں ہونے لگیں، جا کے کہنے لگے، ارے اب تو محمد رسول اللہ نہیں رہے، اب نماز کی کیا ضرورت ہے، اب دین کی کیا ضرورت ہے۔
منافقین نے اسلام کے اوپر سب سے بڑا حملہ اس وقت کیا جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے، اور پھر منافقین کی سازشوں کو دیکھتے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے مسلمان نے اس وقت چیلنج کیا تھا۔ دشمن کو چیلنج کرنا آسان ہوتا ہے، منافق کو چیلنج کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور منافقین کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا یہ بات بتاؤ کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا بس یہی محمد رسول اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارے درمیان رہوں تب بھی اللہ کی عبادت ہونی ہے، اور جب میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، منافق کی 3-4 خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، منافق جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہم اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، منافقوں کو تلاش کرنے کے لیے پہلے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کی تلاشی لینی ہے۔ پہلے ہمیں اپنے دل کی تلاشی لینی ہے، اندر تسلی ہو جائے کہ یہاں تو نہیں وہ چھپا ہوا۔ تنقید غیر حال پہ کرنے سے پیشتر اپنے آپ کو دیکھنا ہے پہلے۔ منافق کی پہلی نشانی قرآن پاک میں بار بار کہا، یہ نماز جو پڑھتے ہیں یہ وہ والی نماز نہیں ہے، بے ایمانیاں کرتے ہیں ساتھ میں۔ منافق تو کئی قسم کے ہوتے ہیں، ضروری تھوڑی ہے کہ کاروبار میں ہی منافقت کرتا ہو، رشتوں میں منافقت کرتا ہو، دین کے اندر بھی تو لوگ منافقت کرتے ہیں۔ اور آج کل تو رواج چلا ہے دین میں منافقت کرنے کا، رواج چلا ہے دین کو بیچنے کا، کیونکہ یہ سودا اچھا بک رہا ہے آج کل، جلدی بک رہا ہے، اچھا بک رہا ہے، بڑھیا پیسے مل رہے ہیں۔ منافق کی پہلی عادت حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی پہلی عادت یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اصلیت کو چھپاتا ہے، نقلی بات کو آگے لاتا ہے۔ اب وہ جھوٹ چاہے ماں باپ کے ساتھ بولتا ہو، جھوٹ چاہے وہ بیوی کے ساتھ بولتا ہو، جھوٹ چاہے بچوں کے ساتھ بول رہا ہو، جھوٹ چاہے پڑوسی کے ساتھ بولتا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ مسجد میں بول رہا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے کیوں نہ بول رہا ہو، پھر جھوٹ چاہے وہ کاروبار میں کیوں نہ بول رہا ہو۔ منافق کی یہ عادت ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی پہلی پہچان ہے، اور پھر اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ ہم اپنے اندر پہلے ٹٹولے نا، کسی کے پیسے دینے ہم کہتے 2 مہینے بعد دیں گے، آ جانا، اور دل میں سوچتے ہیں اچھا 2 مہینے تک تو یہ ٹل گیا۔ یہ منافقت ہے، منافقت ہے، یہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے منافقت کروا رہا ہے، ارادہ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے قرض واپس کرنے کا، بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہا ہے 6 مہینے بعد دوں گا، پھر بھی دل جانتا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافق کی دوسری علامت یہ ہے، چاہے وہ کسی بھی معیار کے اوپر زندگی میں ہو، لوگ منافقت کے نام پر، منافقت کے طریقے پہ آج پوری دنیا میں، ہمارے ہاں بھی، باہر کے ملکوں میں بھی بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کوئی اسلام زندہ باد کانفرنس کرتا ہے، کوئی قومی یکجہتی کانفرنس کرتا ہے کہ پتہ ہے جی ہم تو دین کے لیے، لیکن چھپے ہوئے ایجنڈے میں پتہ ہے کہ ہم تو کسی بڑے آدمی کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کسی کو جو اس کا مشن ہے اس میں تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ تو منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کرتا، وعدے کو
جب وعدے کا وقت آتا ہے پھر وعدے کو ٹالتا ہے، تو یہ منافق کی دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت منافق کی یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی تیسری علامت یہ ہے کہ منافق بندہ جو ہوتا ہے اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے، اگر اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں وہ خیانت کرتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا ہمارے پاس تو کوئی امانت رکھ نہیں رہا آج کل، اب تو لوگ بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں۔ امانت صرف پیسوں کی تو نہیں ہوتی۔ ایک دوست دوسرے دوست کو اپنا ایک راز بتاتا ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کے پاس امانت پہنچا دی، اب اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک سہیلی دوسری سہیلی کو اپنی بات بتاتی، پریشانی بتاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیونکہ آگے نہیں جائے گی، اب اس کی امانت میں خیانت کرتی پھرتی ہے، پورے خاندان کو بتا رہی ہے۔ کسی نے کسی کے پاس کوئی دستاویز رکھے کہ امانت کے طور پر رکھ لو، اس کی کاپیاں کر کے آگے دشمنوں تک پہنچا رہا ہے۔ امانت تو پیسوں کی تو نہیں ہوتی نا، صرف امانت تو شرم و حیا کی بھی ہوتی ہے، امانت باتوں کی ہوتی ہے، امانت راز و نیاز کی ہوتی ہے۔ یہ منافق کی تیسری عادت ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بندہ امانت رکھ دے، کسی نے واٹس ایپ پہ رات کو میسج کیا کہ بھائی ایسا ایسا میرا ضروری کام ہے اور تجھے ہی بتا رہا ہوں، صبح کو میرا کروا دینا، رات کو ہی دوسرے کو بتا رہا ہے، سکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہے، دیکھو یہ منافقت ہے، دل کے اندر چھپا ہوا جو منافق ہے۔ یہ کیا سوچ رہے ہیں بھی کلے منافق وہی ہوتے ہیں جنہوں نے آج کل سفید کپڑے پہن رکھے؟ نہیں نہیں، منافق بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ آپ کو امانت دار سمجھ کے کسی نے امانت رکھی، کسی نے سمجھا میرا بیٹا میرا وفادار ہے، میرا بھائی میرا وفادار ہے، کسی نے سمجھا یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرے ساتھ وفاداری نبھائے گا، کسی نے سمجھا یہ میرے کاروبار میں میرے ساتھ حصے دار ہے، وفاداری نبھائے گا۔ اس نے تو بڑی راز و نیاز کی بات آپ کو بتائی اور آپ بڑی ڈٹائی سے آگے بھیج رہے ہیں اس بات کو۔ تو اس کا مطلب اندر ہمارے منافق چھپا ہوا ہے۔ اور منافق کی چوتھی علامت جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، چوتھی علامت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں لکھا ہے کہ منافق کی 4 علامتیں ہوتی۔ چوتھی علامت کیا ہے بھائی؟ کہ منافق کے ساتھ جب آپ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، آپ شکوہ کریں گے، تو منافق آدمی بات کا جواب نہیں دے گا، گالی دے گا۔ منافق بات کا جواب نہیں دے گا کبھی۔ منافق آپ کو گندی زبان میں بات کرے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا، ایسے ناپاک الفاظ استعمال کرے گا کہ آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ یہ منافق کی چوتھی علامت ہے کہ جس بندے کے دل میں نفاق ہے وہ بات کا جواب نہیں دیتا، بات کے جواب میں گالی دیتا ہے، جبکہ گالی دینا حرام ہے، جبکہ مہذب لوگوں کو گالی دینے سے منع کیا گیا۔ اسلام نے کہا کہ حالات اگر بدترین ہو جائیں، حالات بدترین ہو جائیں، سامنے والے سے ناراضگی بڑھ جائے اور وہ آپ کو گالی دے رہا، اس صورت میں بھی اسلام کہتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو گندا کر رہا ہے تو ہمارے ذمے یہ حکم دیا گیا کہ ہم صرف اپنے اصولوں کے اوپر بات کریں، اپنے ضابطے کے اوپر بات کریں، گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں۔ منافقین کی پرانی عادت، ہمیں تلاش کرنا ہے پہلے اپنے اندر۔ جب بھی کبھی ہم کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کسی اور کی تصویر آتی ہے۔ ارے کسی اور کی تصویر دیکھنے کی بجائے آئینہ نہ دیکھا جائے، کسی اور کی تصویر اپنے ذہن میں لانے کی بجائے اپنی شکل سامنے نہ رکھی جائے کہ کیا ہم نے تو کسی سے منافقت تو نہیں کی۔
قیامت والے دن جہاں متعدد گناہوں کی پوچھ ہوگی وہاں منافقوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا. صرف وہی منافق نہیں جو صرف جھوٹ بولتے تھے، بے ایمانیاں کرتے تھے، جنہوں نے قوموں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ منافقت کی ہوگی، وہ بھی ایک صف میں الگ کر دیے جائیں گے. اس وقت اسلام کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں منافقوں نے کوشش کی. کس بات کی؟ لوگوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، پریشان کرنے کی، خوفزدہ کرنے کی. منافقت کی یہ جو علامتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی لحاظ سے منظور نہیں ہے. اچھا، منافقت کو کون اچھا سمجھتا ہے بھائی؟ دنیا کا کوئی بھی قانون آپ اٹھا لیجئے، دنیا کے سارے قانون یہ کہتے ہیں کہ ناراضگی کرنے والے سے بات چیت کرنی چاہیے. اگر کوئی ناراض ہو، سیاسی طور پر بھی اگر کوئی سرکار سے ناراض ہو، سرکار کہتی ہے بات چیت کرو. جو لوگ دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے. کوئی دشمن ہو، مطلب کسی دوسرے ملک کا ہو، ہماری سرحد اس سے لگتی ہو، تب بھی دونوں ملک چاہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ملک میں رہ کے منافقت کرے، ملک کے قانون کے ساتھ غداری کرے تو کوئی بات چیت نہیں ہوتی. کوئی بھی ملک، کوئی بھی دستور، کوئی بھی دین منافقت کے ساتھ کسی بھی طرح کی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمیں ابتدا سے قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے دنیا میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. اور رسول اللہ کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک ہے. قرآن کو پڑھنا، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، تبھی بات مکمل ہوتی ہے. قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں سے بات کرتے ہیں. یہ جو باتیں میں آپ کو دیسی زبان میں بتا رہا ہوں یہ تو قرآن پاک میں صاف صاف لکھی ہوئی ہیں. آپ کبھی پڑھیں تو قرآن پاک کو صاف صاف لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے نمازی ہیں جو منافقت کرتے ہیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے ہیں جو چہرے سے، لب و لہجے سے ایمان والے بنے پھرتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ منافقت کر رہی ہے، چالیں چل رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو کیونکہ ہماری چال ان کی چال سے بہتر. اچھا، ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، وقت نہیں ہے، ضرورت نہیں رہی. اب ہم نے یہ سمجھا کہ شاید مولانا صاحب کو یا مسجد میں، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو بہترین قورمہ بریانی کھلا دیں گے تو ہمارے ابا جی کو قرآن شریف پڑھ کے بخش دیں گے. اگر پیسوں کے لحاظ سے کوئی دین قائم ہو سکتا تو دنیا میں جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں 5-6 جن کے پاس ساری دنیا کا پیسہ ہے، تو بس پھر وہ پوری دنیا میں ان کا دین نافذ ہو جاتا. دولت کے لحاظ سے اگر عہدے بانٹے جاتے تو جو کھربوں پتی ہے وہی لوگ ملک کے سربراہ بنتے، کسی اور کی باری نہ آتی کبھی. قرآن پاک کو جب تک اس کے مفہوم کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے، اور بڑے بدماش لوگ ہیں، وہ گنڈے لوگ ہیں جو بیٹھ کے مسجدوں میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا، پڑھنا ہر مسلمان کے بس کی بات نہیں، ان سے بڑا منافق کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ بھی منافقوں کے زمرے میں. بندہ قرآن پڑھے اور اس کی سمجھنا ہے. جس قرآن کے انقلاب نے پوری کائنات کی ہر رنگ، ہر نسل، ہر بستی، ہر قریہ، ہر آب و ہوا، ہر نسل کے لوگوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ عام کر دیا ہو، اس قرآن کو اس ملک کے چند مولوی کہتے ہیں کہ اگر اس کو عام لوگ پڑھیں گے تو ان کے پلے نہیں پڑے گا، تو ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے بتاؤ؟ اصل میں جب بندہ قرآن پڑھے گا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھے گا، تو پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی صاف ہوتا چلا جاتا ہے، پھر دکانداری بند ہوتی ہے۔ جو لوگ مذہب کے نام پر جذبات بیچ رہے ہیں ان کی دکانداری بند ہوتی ہے، جو مذہب کے نام پر فتوے بیچ رہے ہیں، جن کو کوئی پوچھے یا نہ پوچھے فتویٰ ان کا تیار ہے، جن کا کام ہی صبح سے شام تک بس نفرت پھیلانا ہے، جو کسی کو ایمان کی دولت تو نہیں دے سکتے لیکن ایک آدھے جمعے میں بیٹھ کے 5-7 ہزار لوگوں کو ایمان سے خارج کرنے کا فن جانتے ہیں، جو مسلک کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے سر سے لے کے پیر تک منافقت میں لپٹے ہوئے ہیں۔ جو آپ برادری واد کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہوں تو ان کو تو قرآن سے ڈر لگے گا نا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ذات اور برادری کی باتیں یہاں نہ کرو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کورے اور کالے کو برابر بٹھانا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سلام کو عام کرنا ہے، غریب مسکین کو عزتیں عطا کرنی ہے۔ اب جنہوں نے اسلام میں اپنی چودراہٹیں قائم کر لی ہیں وہ کب کہیں گے کہ یہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ جائیں؟ یہ آج عنوان مجھے اس لیے ذہن میں آیا کیونکہ کل میں مالیر کوٹلہ سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرے وہاں ایک دوست ہیں مکرم سیفی صاحب، انہوں نے مجھے شہاب بھائی کا نمبر دیا، وہ نوجوان جو پیدل آ رہا ہے مکہ مکرمہ کے لیے جا رہا ہے، کیرلا سے مکہ مکرمہ، تو میں نے ان کو فون کیا تو وہ راستے میں تھے، تو ان کے ایک دوست نے فون اٹھایا تو انہوں نے کہا نماز کا وقت ہے، کسی ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، تو میں نے انہیں دعوت دی کہ پنجاب سے گزریں، آپ کا ہر قدم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ استقبال ہوگا اس زمین کے اوپر، تو شاید آنے والے دنوں میں وہ ہم لوگوں کے درمیان سے گزریں گے۔ لیکن میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی مولویوں نے 2-3 باتیں کی، جی پیدل نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جو اپنے گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے، جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو، کوئی خود خدمت نہ انجام دی ہو۔ ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کہ ایک نوجوان کیرلا سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا تو اسی دن سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں کا سہارا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے، ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی۔ تم سے تو فتویٰ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ کتنے ائمہ ہیں، اٹھاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن تیمیہ کو، امام ابو حنیفہ کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کا حج پیدل کیا۔ کتنی جماعتیں ہیں روز پیدل سفر کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دراصل بات یہ نہیں ہے، کئی یہ کہتے ہیں کہ نیت پتہ نہیں کیا ہے، نیتوں پر اللہ کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، اور جن لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ بندہ کل تک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے تمام لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے۔ یہ اتنے عاشقان رسول اس لیے نکلے کیونکہ علامہ نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے،
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مبارکباد دینے کی بجائے ایک دو لوگوں نے، ایک صاحب کی میں مختصر سی بات سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں کہا اگر یہ واقعی بہت اچھا فتویٰ دینے والے ہیں، اگر ان میں واقعی اسلام کا درد ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سا عمل اسلام میں نیا ہے کون سا پرانا ہے، اگر ان کے واقعی سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر واقعی ان کے اندر جذبات ہیں، اگر واقعی یہ کوئی زندہ دل مولوی ہے، اگر واقعی اس مفتی کے قلم میں بصیرت ہے، اس میں طاقت ہے، تو جب کسی کا گھر گرایا جاتا ہے اس وقت اس کا فتویٰ کیوں نہیں چلتا؟ جب کسی کو ناجائز قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کا قلم چلتا ہے۔ ہاں اگر ان کا قلم اس وقت چلا ہوتا تو آج اس قلم کے آگے ہم سر خمیں تسلیم کر دیتے، لیکن پتہ یہ لگا کہ ان کو حسد کی بیماری لگ گئی، حسد کی بیماری لگ گئی۔ حسد کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا زندگی میں آپ سب لوگ، ہر نوجوان اس بات کو یاد رکھے، ہر بیٹی، ہر بڑا، ہر چھوٹا اس بات کو یاد رکھے، کیونکہ کئی لوگ ہر جگہ کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی کو پریشان کرتے ہیں، چاہے تعلیم میں، چاہے گھر میں، چاہے کاروبار میں، کوئی نہ کوئی لوگوں کا عادت ہوتی سارا دن فون کر کے اچھا فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، فلاں بندہ تیرے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا۔ یاد رکھو، دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ، جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف تنقید کرتے ہیں، اور جو تنقید کرتے ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ ان سے آگے بڑھ گئے، یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے شہاب بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں تو انہوں نے مان لیا کہ تم ان سے افضل ہو۔ تنقید کرنے والے نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ ہر سال ایک دو حاجی پیدل پہنچتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ سرکاری مولوی تب نہیں بولے۔ اس سال جب انگلینڈ سے پیدل حج کرنے والا چلتا ہوا 6,500 کلومیٹر کے بعد مکہ پہنچا، وہاں کے حکمرانوں نے اس کا استقبال کیا، تب یہاں کا کوئی مولوی نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے چندہ لینے جانا ہے۔ پچھلے سال رشیا سے، کوہ قفقاز سے ہمارا ایک بہادر بھائی 13,500 کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے پیدل گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی پوری دنیا کے سارے ملکوں میں سے ایک نوجوان اکیلا موٹر سائیکل کی سواری کر کے اس حج کے اندر شامل ہوا ہے۔ تو یہ جو اب پیدل جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیدل چلنے سے صرف شہاب بھائی کا حج ہوگا؟ نہیں، جب وہ شہاب پیدل چلتا ہے تو لاکھوں دلوں کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کو ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ جب پیدل چلتا ہے کروڑوں دعائیں ساتھ میں چلتی ہیں۔ جب بیت اللہ کی طرف قدم بڑھتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں بڑھتے۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، بس یہ شعر ان کی نظر کرنے چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ یہ بندہ ایسے نہیں چلتا، کوئی ہو چاہے۔ یہ محمد رسول اللہ کا عشق ہے یار، یہ حضور نبی علیہ السلام کی رحمتیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں۔ کہا نا کسی نے کیا خوب کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔